ایک اور سوال جو پوچھا گیا وہ یہ ہے کہ آج کل دیکھا گیا ہے کہ محافل نعت میں نعت خوانوں پر لوگ پیسے اڑاتے ہیں، پیسے لٹاتے ہیں، تو شرعی اعتبار سے ایسا کرنا کیسا؟ دیکھیں، محافل نعت کے حوالے سے میں نے بہت بار بہت ساری گزارشات نعت خوانوں سے بھی کی ہیں اور اس پر بھی میں بات کر چکا ہوں۔ یہاں پر مختصراً آپ ایک بات سمجھ لیجئے کہ نعت خوانی ایک عظیم عبادت ہے، نعت خوانی کا ایک تقدس ہے، اور کسی کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ نعت خوانی کے تقدس کو پامال کرے۔ میں شرعی طور پر اس چیز کو منع کرتا ہوں اور اسے ممنوع قرار دیتا ہوں کہ محفل نعت میں اس طرح پیسے نہ اڑائے جائیں۔ اس کی وجہ میں عرض کرتا ہوں۔ نمبر 1، سب سے پہلے یہ دیکھا جائے کہ ہمارے عرف میں اس طرح جو پیسے لٹانے کا، اڑانے کا رواج ہے، یہ کہاں سے آیا؟ العاقل تکفیہ الاشارہ، سمجھدار کو اشارہ کافی ہے کہ اسٹیج پر پیسے کن پر لٹائے جاتے تھے، اور وہ جب پیسے اڑائے جاتے تھے، لٹائے جاتے تھے، تو وہ مزید پرفارمنس دیتے تھے، اور ان پیسوں کو دیکھ کر ان میں ایک بڑا جوش آ جاتا تھا۔ وہاں سے یہ چیز شروع ہوئی اور اب نعت خوانی پر آ گئے۔ اب نعت خوانی کے اندر آپ اس طرح پیسے لٹا رہے ہیں جس سے نعت خوانی کا تقدس پامال ہو رہا ہے۔ اگر میں اس کا مخالف نہیں ہوں کہ نعت خوان کو نذرانہ دیا جائے، بالکل دیا جائے، آپ 1 لاکھ روپے دیں، 2 لاکھ روپے دیں، آپ کا پیسہ ہے، آپ دیجئے، آپ خوش ہو گئے، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں۔ لیکن اگر آپ نے نذرانہ دینا ہے تو وہ نعت رسول مقبول پڑھ رہا ہے، ثنا خوان رسول ہے، آپ وہ پیسے لا کر اس کے قدموں میں رکھ دیجئے، نظر کر دیجئے، پیش کر دیجئے ادب و احترام کے ساتھ۔ یہ ہے نعت خوانی کا ادب۔ یہ کیا طریقہ کار ہے کہ آپ اس کے اوپر پیسے لٹا رہے ہیں؟ اور اس کی وجہ سے میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ نعت خوانی کیوں کی جاتی ہے؟ ذوق و شوق کے لیے، روحانیت کے لیے، ذوق کے لیے، اپنی باطنی تسکین کے لیے۔ اب جب ایک ماحول بنتا ہے کہ چند افراد کھڑے ہو گئے، ویڈیو بن رہی ہے، کڑک کڑک نوٹ جو ہیں وہ اڑائے جا رہے ہیں، اور اس سے مزید جذبہ پیسوں کو دیکھ کر بڑھ رہا ہے، تو اب آپ مجھے بتائیے کہ ذوق کیسے ملے گا، شوق کیسے نصیب ہوگا؟ اور پھر یہ ماحول خراب ہو رہا ہے۔ اسٹیج کا ایک ادب ہے، یہ عام اسٹیج نہیں ہے، یہ دینی اسٹیج ہے، اسلامی اسٹیج ہے۔ پوری دنیا میں نعت خوانی ہوتی ہے۔ کبھی آپ نے عربوں کے یہاں، ترکی میں، دیگر ممالک میں اس طرح نعت خوانی کا تقدس پامال ہوتے ہوئے دیکھا ہے؟ خود خدا کا خوف کریں اور اس طرح کی چیزوں کو ختم کریں۔ اب بعض اوقات ہم جب اس سے منع کرتے ہیں تو وہ پیسہ آتا ہوا نظر آ رہا ہو، اور منع کیا جائے تو اسے ذاتیات پر لے جاتے ہیں کہ جی علماء کرام منع کرتے ہیں، تو نعت خوانوں کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اچھا، بعضوں کو میں نے دیکھا، مجھے کسی نے ایک کلپ سنایا ایک شخص کا، ایک نعت خواں کا، کہ وہ کہتے ہیں جی مجھے اچھا تو نہیں لگتا کوئی اس طرح آ کے پیسے اڑا رہا ہے، لیکن میرے دل میں ایک خیال آیا کہ اس کی دل آزاری ہوگی، اگر پیسے اڑانے سے، پیسے لٹانے سے اس کا دل خوش ہو رہا ہے، تو میں نے ایک مسلمان کے دل کو خوش کرنے کے لیے اس کو درست سمجھا اور میں نے منع نہیں کیا۔ اب یہ تعویلات بعض بڑے چالاک اور عیار کہہ لیجیے ہوتے ہیں کہ وہ پیسہ آتا ہوا نظر آ رہا ہے تو کوئی نہ کوئی راستہ نکالنا ہے۔ ویسے ان سے آپ گفتگو سنیں گے، اتنے بڑے صوفی بنے ہوئے ہوں گے کہ بندہ کہے گا روئے زمین پر ان سے بڑا کوئی صوفی نہیں ہے۔ تقویٰ کی بات کریں گے تو ایسا تقویٰ نظر آئے گا کہ پتہ چلے گا کہ ان سے بڑا کوئی متقی نہیں ہے۔ یہاں پر معاملہ آیا تو کہا جی میں نے دل خوش کرنے کے لیے۔ اللہ کے بندے، آپ کے ترجیحات میں ایک بندے کا دل خوش کرنا یہ ہونا چاہیے یا نعت خوانی کے تقدس کو قائم رکھنا یہ ہونا چاہیے؟ کتنے پیسے وہ لٹا دیں گے، اور اگر آپ کو چاہیے بھی تو آپ نظر کے طریقہ کار کو رکھیں۔ اب کئی بار علماء بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور اس طرح پیسے اڑائے جا رہے ہوتے ہیں، ایک عجیب سا ماحول بن جاتا ہے، ایک عجیب سی کیفیت بن جاتی ہے جو کہ غیر مناسب ہے۔ تو اس لیے یہ طریقہ کار غلط ہے، اور اس میں بہت احترام کے ساتھ نعت خوانوں سے کہوں گا کہ اللہ نے آپ کو اتنی عزت دی ہے تو آپ اس سلسلے کو ختم کروائیں۔ آپ یہ کہیں بھئی آپ کو دینے ہیں، یا جن کو دینے ہیں وہ نظر کر دیں، آ کے طریقے کے ساتھ عزت و احترام کے ساتھ رکھ دیں۔ یہ اپنی چاہتیں اس طرح پوری کرنا، دکھلاوا کرنا، کڑک کڑک نوٹ جو ہے وہ چند افراد کھڑے ہو جائیں گے اور پوری محفل کو گویا کہ ہائی جیک کر لیا جائے گا۔ تو اس لیے میں اس سے بالکل منع کرتا ہوں، اور اس میں ناراض ہوئے بغیر، ہمارا کسی کے ساتھ کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے، عناد نہیں ہے، چونکہ ہمارا کام ہے سمجھانا، علماء کا کام ہے سمجھانا،
تو ہم اپنا فریضہ سر انجام دے سکتے ہیں کہ یہ طریقہ کار غیر مناسب ہے، اس سے اپنے آپ کو الگ کرنا چاہیے۔ ادب و احترام کے ساتھ آپ خوش ہوئے، انہوں نے نعت رسول مقبول پڑھی، آپ ان کے قدموں میں ان کے پاس جا کر وہ پیسے پیش کر دیں۔ اسٹیج پر کھڑے ہو کر اس طرح جب آپ پیسے اڑانا شروع کرتے ہیں تو یہ ایک اچھا پیغام نہیں جاتا پوری دنیا، اور یہ بدقسمتی کے ساتھ ہمارے پاکستان سے شروع ہوا اس طرح پیسے اڑانے والا معاملہ، اور پھر اس کو لوگ جوڑتے ہیں۔ تو آپ کیا جواب دیں گے کہ پہلے کن پر پیسے اڑائے جاتے تھے، اب ان پر وہی طریقہ کار اپنایا گیا ہے؟ تو جب تقدس پامال ہو رہا ہے، نظر آ رہا ہے، فتنہ ہو رہا ہے، نظر آ رہا ہے، احترام ختم ہو رہا ہے، نظر آ رہا ہے، لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، بالکل نظر آ رہا ہے، تو آپ اس سے منع کر دیجئے، روک دیجئے، تو انشاءاللہ الجلیل بہتری آ جائے گی۔ اپنے کچھ مفادات کی قربانی دیں گے تو انشاءاللہ الجلیل اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے گا۔